بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. صلوات محمد وعلى آله. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں اعلان کے ذریعے یہ بات آ چکی ہے کہ آج اور کل ہونے والی مجالس اس مناسبت سے رکھی گئی ہیں کہ اسی مہینے کی شوال المکرم کی 8 تاریخ کو وہ المناک دن ہے اور وہ غمناک دن ہے کہ جس دن اس جنت البقیع کے تمام آثار کو مٹانے کی کوشش کی گئی تھی سن 1344 ہجری میں. 8 شوال 1344 ہجری جو 21 اپریل 1926 عیسوی کی تاریخ تھی، یعنی تقریباً 90 سال ہجری کے حساب سے، تقریباً 92 سال، اور عیسوی کے حساب سے تقریباً 89 سال کی مدت ہو چکی ہے کہ جب جنت البقیع میں آل سعود کے ظالموں کے ہاتھوں سے جو وہاں معصومین کی قبریں تھیں اور جو وہاں اصحاب اور خاندان پیغمبر اور ازواج پیغمبر، انصار، مہاجرین، اور اس قبرستان کا آغاز بھی خود پیغمبر کے ہاتھوں سے ہوا تھا. روایات کے مطابق سب سے پہلے اس قبرستان میں خود پیغمبر نے شرکت کی تھی دفن کرنے میں. مہاجرین میں ایک عظیم ترین شخصیت تھے جناب عثمان ابن مظعون رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے انتہائی قریبی دوست تھے. یہ زمین اس سے پہلے بظاہر قبرستان نہیں تھی اور ایک سبززار تھا جہاں درخت اگے ہوئے تھے. بقیع اس بلندی کی جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر درخت وغیرہ ہوں. پیغمبر نے اسے قبرستان قرار دیا تھا اور اس میں قبروں کے بنانے کا سلسلہ جاری ہوا تھا جو آج تک جاری ہے. لیکن اہل بیت علیہم السلام سے دشمنی اور ان کے سلسلے میں ہدایات پیغمبر کی مخالفت کے نتیجے میں
جو ظلم ہوا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے وہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ جہاں پر یہ ظالم پہنچتے ہیں، چاہے وہ داعش کے نام سے پہنچیں، چاہے وہ طالبان کے نام سے پہنچیں، چاہے وہ آئی ایس کے نام سے پہنچیں، آج بھی وہی سلسلہ جاری ہے۔ جب جنت البقیع کا انہدام ہوا ہے، یہ دوسری بار ہے جس کی تاریخ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اس سے پہلے جب آل سعود نے اپنی حکومت کا آغاز کیا ہے تب بھی انہوں نے مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ پہ حملہ کیا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے اسی طرح سے ان مزارات مقدسہ کو منہدم کیا تھا، لیکن پھر محب رسول مسلمانوں نے اسے دوبارہ تعمیر کیا تھا، اور یہ دوبارہ 8 شوال 1344 ہجری، اس وقت 1436 ہجری ہے، تو تقریباً 90 سال سے زیادہ ہو گئے، 92 سال ہو گئے ہیں اس حادثے کو۔ اس وقت بھی روایات کہتی ہیں، واقعات اس وقت کی تاریخ کہتی ہے کہ مدینہ منورہ میں انہوں نے وہ قتل عام کیا تھا کہ نالیوں میں خون بہہ رہا تھا، اور یہ ان کے ظلم کی کوئی نئی تاریخ نہیں ہے۔ مدینے اور مکے کے علاوہ انہوں نے بارہا کربلا معلیٰ پہ حملہ کیا ہے، وہاں بھی ہزاروں لوگوں کو ایک ساتھ شہید کیا ہے، مزارات مقدسہ کو لوٹا ہے، تباہ کیا ہے۔ یہ ایک نتیجہ ہے۔ میں جو تھوڑا سا وقت آپ حضرات کی خدمت میں اتنی مختصر سی تاریخ آپ کی خدمت میں رکھ کے اور اس ظلم کے خلاف جو ہم آواز بلند کر رہے ہیں، اس کا مطلب نہیں ہے کہ بس وہی آخری ظلم تھا۔ اس سے ظلم کا سلسلہ جاری ہے، روزانہ جو انسانوں کے قتل کا سلسلہ جاری ہے، یہ وہی سلسلہ ہے جو آل سعود کے ہاتھوں سے اس آخری منزل میں شروع ہوا۔ عزیزوں، میں اس تھوڑے سے وقت میں تھوڑا سے تجزیہ کرنا چاہتا ہوں تاریخ کے اعتبار سے۔ ابھی کل انشاءاللہ مولانا ہادی حسن صاحب آپ کے سامنے تقریر کریں گے، مجلس پڑھیں گے، وہ وضاحت سے تاریخی حقائق کو پیش کرتے ہیں اور اس کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میں آپ حضرات کی خدمت میں اس پورے ماحول کا جو اس وقت پوری دنیا میں اس وقت ظلم ہے، جس کا ایک نمونہ جنت البقیع کا انہدام ہے، جہاں پیغمبر کا وہ نواسہ بھی دفن ہے کہ جس نواسے کو لوگوں نے پیغمبر کی پشت پہ بھی دیکھا تھا، پیغمبر کو کے زلفیں میں اس کے ہاتھوں میں دیکھی تھیں، پیغمبر کی اس سے محبت بھی دیکھی تھی۔ بعض روایات کے مطابق خود پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر مطہر بھی وہیں پہ ہے۔ یہ ایک نتیجہ تھا ان ہدایات الہی اور ان ہدایات پیغمبر کو چھوڑ دینے کا، نتیجہ ہے کہ جو دین کے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اللہ کی طرف سے جس کا مطالبہ بھی شروع ہو گیا تھا اور جس کی طرف مسلسل حضور نے امت کو متوجہ کیا تھا، جو اصل بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ حضور کو نہ صرف دین کو اللہ کی بارگاہ سے لا کر انسانوں تک پہنچانا تھا، بلکہ حضور کو اللہ کے حکم سے یہ انتظام بھی کرنا تھا کہ ان کی زندگی ختم ہو جائے لیکن قیامت تک یہ دین باقی رہے۔ اس کے لیے حکم پروردگار سے، مرضی پروردگار سے اور منشاء پروردگار سے اور تدبیر الہی سے یہ طریقہ کار امت کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ اگر تمہیں گمراہی سے بچنا ہے، اگر تمہیں دین پر باقی رہنا ہے، اگر تمہیں دین کی زندگی کی بقا چاہتے ہو، تو تمہیں ایک طرف اللہ کی کتاب قرآن کریم سے وابستہ رہنا ہوگا اور دوسری طرف پیغمبر کے اہل بیت اور ان کی اطرت سے وابستہ رہنا ہوگا۔ اور یہ جو میں نے ابھی جملے کہے ہیں کہ حضور نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی،
یہ پیغمبر نے ایک بار نہیں فرمایا ہے، یہ حضور کی زندگی میں یہ جملہ کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنی اطرت اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان سے وابستہ رہو گے اس وقت تک تم گمراہ نہیں ہوگے، یہ حضور کا یہ جملہ حضور کی زندگی میں بارہا سامنے آیا ہے۔ میں یہاں پر ایک لفظ کی وضاحت آپ حضرات کی خدمت میں کر دینا چاہتا ہوں، تھوڑا سے وقت ہے، تھوڑی مختصر سی گفتگو مجھے کرنا ہے۔ میرے عزیزو، فی الحال ذرا سے غیروں کی بات کو الگ رکھ کے حضور کے اس ارشاد پر توجہ دیں کہ گمراہی سے بچنے کے لیے، راہ سے اگر بھٹکنے سے ہمیں بچنا ہے تو حضور نے اس کا نسخہ ہم کو کیا دیا ہے۔ لفظ آیا ہے انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اگلا جملہ کیا ہے؟ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے تمسک رکھو گے، جس کا ہم عام طور پر ترجمہ کر لیتے ہیں وابستہ ہونا، اور اس کے بعد پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن میں ذرا سے یہاں پہ روک کے محبان محمد و آل محمد علیہ السلام سے بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اہل بیت سے ہمارے رشتے کے بارے میں، ہمارا رشتہ اہل بیت سے کیا ہونا چاہیے، اگر اس کے بارے میں غور کیا جائے تو قرآن کریم میں جو آیات ہیں اور جو ارشادات پیغمبر ہیں، ان دونوں کو سمیٹ کے اہل بیت سے جو ہمارا رشتہ ہے اس کی ایک ترتیب بنتی ہے، اور دھیرے دھیرے وہ رشتہ شروع کرا کے اہل بیت سے اس رشتے کو وہاں تک پہنچانا چاہتا ہے پروردگار جس کے بعد زندگی میں گمراہی کا کوئی امکان باقی نہ رہ جائے۔ لیکن آغاز وہاں سے نہیں کرتا ہے۔ اہل بیت سے ہمارے تعلق کے مختلف نام اللہ نے دیے ہیں۔ اہل بیت سے ہمارا جو تعلق ہے اور ان کے متعلق جو ہماری زندگی کے فرائض ہیں، ان فرائض کو قرآن کریم الگ الگ لفظوں میں بیان کرتا ہے۔ میں چند منٹ میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ ہم مجلسوں میں سنتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے حقوق سے متعلق جب بات ہوتی ہے یا حقوق اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان میں یہ چیزیں آتی ہیں، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم سے اہل بیت علیہ السلام سے کے متعلق جس رشتے کو ہم کو ان سے برقرار کرنا ہے، اس سلسلے میں ہم سے ایک مرحلے وار گفتگو کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ ان سے مودت کرو، ان میں سے ایک مطالبہ یہ ہے کہ ان سے محبت کرو، لیکن یہ نہ آخری مطالبہ ہے اور نہ اکلوتا مطالبہ ہے۔ اکیلی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ بس اہل بیت سے محبت کر لی اور تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی اور تم محفوظ ہو گئے اور تم اب گمراہی تم تک نہیں پہنچ سکتی۔ تم اجر دینا چاہتے ہو تو تم اہل بیت سے محبت کرو۔ اب اس محبت کی ذمہ داری جو ہمارے اوپر ڈالی گئی ہے، میں بہت لفظوں کو مختصر کر کے سب بس سمجھدار اور متوجہ حضرات تشریف فرمائے کہنا چاہتا ہوں۔ محبت اور نفرت ساری باتیں وہ ہیں جو آپ ہم مجلسوں میں سنتے رہے ہیں، لیکن میں انہیں آپ کے سامنے بعض نکات کو عرض کرنے کے لیے دہرا رہا ہوں۔ محبت اور نفرت دل میں پیدا ہونے والے دو ایسے جذبے ہیں جو زبردستی پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ آدمی نہ کسی سے زبردستی نفرت کر سکتا ہے اور نہ آدمی کسی سے زبردستی محبت کر سکتا ہے۔ یہ فطری جذبے ہیں جو خود سے پیدا ہوتے ہیں۔
جو خود سے پیدا ہوتے ہیں اور ان کے اسباب ہیں جو ان جذبوں کو پیدا کرتے ہیں. کسی سے ہم کو تکلیف پہنچی, کسی میں ہم نے کوئی برائی پائی, کسی کی عادت ہمیں خراب لگی, کسی نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی, تو یہ وہ اسباب پیدا ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں نفرت پیدا کرتے ہیں. کسی نے ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا, کسی کا اخلاق ہمیں اچھا لگا, کوئی ہماری مصیبت میں کام آیا, کوئی ہمارے مشکلات میں کسی نے ہمارا سہارا دیا, کسی نے جب ہمیں سب ذلیل کر رہے تھے اس وقت عزت عطا کی, کس میں ہمیں ہنر دکھائی دیا, کمال دکھائی دی, خوبیاں دکھائی دی. تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں ایسے وجود کے لیے محبت پیدا کر دیتی ہیں. تو محبت بھی بلا سبب نہیں ہوتی ہے اور نفرت بھی بلا سبب نہیں ہوتی ہے. یعنی نفرت بھی ہوگی تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی, اور وہ وجہ ہوگی وہ اسباب جس سے دل میں نفرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور اگر محبت ہوگی تو وہ بھی وہ اسباب ہوں گے جن سے دل میں محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اب کسی سے جس سے ہمیں نفرت ہو یا جس سے بھی ہمیں محبت ہو, کیا کسی ایسے سے نفرت ہو سکتی ہے جسے ہم جانتے ہی نہ ہو؟ میں نے یہ جملے آپ کے خدمت میں اس لیے کہے ہیں کہ یہیں پہ میں جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں. کیا کسی ایسے انسان سے آدمی نفرت کر سکتا ہے جسے جانتا ہی نہیں؟ اس دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں جنہیں ہم جانتے ہی نہیں, تو ان سے ہمیں نہ نفرت ہوگی نہ محبت ہوگی. کیا کسی ایسے انسان سے ہم محبت کر سکتے ہیں جسے ہم جانتے ہی نہ ہو؟ تو پھر وہی جواب ہے کہ جسے ہم جانتے ہی نہیں اس کے لیے نہ ہمارے دلوں میں نفرت ہوگی نہ ہمارے دلوں میں محبت ہوگی. تو محبت اسی کے لیے ہوگی جسے ہم جانتے ہوں, اور نفرت اسی سے ہوگی جسے ہم جانتے ہوں. نہ زبردستی محبت کرائی جا سکتی ہے, نہ زبردستی محبت چھینی جا سکتی ہے, نہ زبردستی نفرت کرائی جا سکتی ہے کسی سے, نہ نفرت چھینی جا سکتی ہے. یہ نفرت اور محبت دونوں وہ جذبے ہیں جو تب پیدا ہوں گے جب اسباب محبت آدمی پہچان لے یا اسباب نفرت اس کی نگاہوں کے سامنے ہو. تو جسے ہم نہیں جانتے نہ اس سے نفرت ہوگی, نہ جسے ہم نہیں جانتے نہ اس سے محبت ہوگی. تو میرے عزیزوں مجھے کہنے دیجئے کہ اگر قرآن مجید ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ اہل بیت سے محبت کرو, تو محبت تبھی پیدا ہوگی جب ہم انہیں جانیں گے, انہیں پہچانیں گے. لہذا محبت اہل بیت کی منزل تک پہنچنا ہے تو پہلے معرفت اہل بیت پیدا کرنا پڑے گی. محبت اپنے تقاضے بھی لے کے آتی ہے. اس وقت ان فلسفیوں پہ گفتگو کی گنجائش نہیں ہے, اور ان تقاضوں میں ان کی یاد ہے, ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے, ان کے غم میں غمزدہ ہونا ہے, ان کے مصائب و آلام میں رنجیدہ ہونا ہے, ان کی یاد کرنا ہے, ان کی احترام کرنا ہے, ذکر کرنا ہے. یہ سارے محبت کے تقاضے ہیں. مگر آدمی اس وقت تک حقیقتاً دعوے داری کر سکتا ہے محبت کی, مگر محبت تبھی کر سکتا ہے جب اسے معرفت حاصل ہو. یہ ایک گزارش تھی مجھے, لیکن میں بہت جلدی سے جو بات اس موقع کی مناسبت سے کہ ہم رنجیدہ ہو کے بیٹھے ہیں, ان قبوں کو گرایا گیا, وہ مزارات مقدسہ منہدم کیے گئے, وہ روزے شہید کیے گئے, کہ جن قبوں اور روزوں کے نیچے وہ قبریں ہیں, جن قبروں میں وہ اجسام مطہر دفن تھے, جنہوں نے ہماری ہدایت کی ذمہ داریاں لی اور جنہوں نے ساری قربانیاں پیش کی, ان سے محبت اسی لیے ہے ہم کو کہ ان کی زندگی کی ذرا سی واقفیت, ان کی زندگی کی ذرا سے معرفت, اور جب تک ان کی زندگی سے معرفت پیدا نہیں ہوگی آدمی دعوے داری کر سکتا ہے محبت کی, لیکن محبت نہیں پیدا ہو سکتی. محبت میں نے عرض یہ کیا تھا کہ اہل بیت سے جو ہمارا رشتہ ہے, اس رشتے کے سلسلے میں اگر ان سارے مطالبات پہ ہم نظر ڈالیں تو وہ جگہ جگہ ان کا تذکرہ روایات اور آیات میں آیا ہے, لیکن ان میں ایک فطری ترتیب موجود ہے. جب ہم اس ترتیب سے چلیں گے تو وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک اس رشتے کو, اہل بیت سے ہمارا جو رشتہ ہونا چاہیے, اس رشتے کو اللہ پہنچانا چاہتا ہے اور نبی دیکھنا چاہتے ہیں, جس کا آغاز ہوتا ہے ان کی معرفت سے, اور ان کی معرفت فوراً پہنچاتی ہے ان کی محبت تک.
اور उनकी मोहब्बत के नताइज पैदा होते हैं किस किस शक्ल में, उनके नताइज, उनकी मोहब्बत के नताइज उनकी खुशी में खुश होने की शक्ल में, उनकी रंजीदगी में रंजीदा होने की शक्ल में, उनको जो आदमी जिससे मोहब्बत करता, हम यहाँ है पाकिस्तान में, हमारे अजीज व अकारिब भाई बहन औलाद बच्चे मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, कभी इनको याद कर रहे हैं, कभी उनको याद कर रहे हैं, कभी उनकी बातें कर रहे हैं, कभी उनकी बातें कर रहे हैं। तो यही तो है तकाज़े मोहब्बत। अब वो 14 सदियों पहले है, वो लोग आज कहते हैं कि 14 सदियां हो गई, आप अभी तक रो रहे हैं। तो जिसको जिससे मोहब्बत जितनी होगी वो मोहब्बत उतने ही उनके तकाजे पूरे करवाएगी। हमने उनकी मुसीबतों को भी देखा है और हमने उनके करम और ईसार को भी देखा है। उनको हमसे जो मोहब्बत थी, जब उस मोहब्बत का हमें एहसास होता है तो 14 सदियां नहीं 14,000 सदियां बीत जाएं, उनके तस्करे आएंगे तो हमें वो बेचैनियां महसूस होंगी जो किसी महबूब की, किसी जात की जिससे हमें मोहब्बत हो, उसकी मुसीबतों पे एहसास होता है, और खुशी होगी तो खुशी का एहसास होगा। तो मोहब्बत एक मंजिल है मगर आखिरी मंजिल नहीं अहले बैत अलैहिस्सलाम से। उसके बाद दूसरी मंजिल जो है कुरान करीम में आप जाके देखेंगे एक और मुतालबा है, और अगर हम अपने अंदर इस तरतीब को वजूद में लाएंगे तभी उस नतीजे तक पहुंचेंगे। दूसरा मुतालबा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूला व उलिल अम्र मिनकुम। इस वक्त मुझे उस बहस में नहीं जाना है कि सारी मजलिसों में आप सुनते रहते हैं बातें, मैं तो सीधे सीधे आपकी खिदमत में बात अर्ज कर रहा हूं, मुझे कोई दलील नहीं देना है। अल्लाह की इताअत करो, पैगंबर की इताअत करो, और किसकी इताअत करो? मोहम्मद के बाद आले मोहम्मद की इताअत करो। उस बहस में नहीं जाना मुझे कि उलुल अम्र से मुराद का है और फिर दलीलें उसके पेशवेश करने का वक्त नहीं है। मैं तो आप ही से बात कर रहा हूं जो इस फर्श अज़ा में बैठे हैं। तो एक है मुतालबे मोहब्बत, हम में से अक्सरियत, मैं यहां फरशादा पे बैठे हुए लोगों की बात नहीं कर रहा, हम जो मुहिब्बान अहले बैत हैं, मुहिब्बान अहले बैत की अक्सरियत इसी एक मुतालबे को किसी हद तक भी पूरा करने के बाद मुतमईन हो जाती है कि हमारा रिश्ता अहले बैत से पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। उतना कायम रिश्ता हमने अहले बैत से कायम कर लिया जितना होना चाहिए। मगर अगर जरा से आंखें खोली जाएं तो यहां से तो आगाज हो रहा है, यहां पे इख्तिताम नहीं हो रहा है। कहा जा रहा मोहब्बत करो, जब मोहब्बत की मंजिल में आ जाओगे मारिफत के साथ तो उस मारिफत वाली मोहब्बत तुमको खुद से खींच के उनकी इताअत तक लेके आएगी। ये दूसरा मुतालबा है इताअत अहले बैत का, मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इताअत का मुतालबा है। इसके बाद मैं सिर्फ फहरिस्त आपको सुना रहा हूं और शायद कभी तस्करा भी किया है मैंने किसी मुनासिबत से। इसके बाद कुरान मजीद पे फिर नजर डालेंगे। ये पैगाम हमको अपने उन सारे भाइयों और बहनों तक पहुंचाना चाहिए जो मरहले मोहब्बत में आके उनकी खुशी में खुश होके, उनके गम में रंजीदा होके समझ लेते हैं कि अहले बैत के सिलसिले में हमने अपनी सारी जिम्मेदारियां अदा कर दी हैं। नहीं खुद मोहब्बत अपने तकाजे न जाने किसकी शक्ल में पूरा करवाती है। उसमें से एक तकाजा यह भी है कि अब इताअत की मंजिल पर पहुंचो, और बराह रास्त अल्लाह इस जिम्मेदारी को खुल के अलग से बयान करता है और साफ साफ कहता है कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र, अल्लाह की इताअत भी करो, पैगंबर की इताअत भी करो, और साहिबान अम्र की यानी मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की इताअत करो। ये दूसरी जिम्मेदारी। उसके बाद कुरान मजीद फिर तीसरी जिम्मेदारी जो इस सिलसिले में हमारे ऊपर रखता है वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। यहां पे भी मुझे बहस नहीं करना है कि इसमें हम अहले बैत वाले हमारे दरमियानी बत्तयशुदा है कि यहां जो इत्तिबा का हुक्म दिया जा रहा है, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है तो ऐ पैगंबर आप कह दीजिए मेरी इत्तिबा करो। तो ये पैगंबर कह रहे मेरी इत्तिबा करो, इससे मुराद सिर्फ पैगंबर की वाहिद जात नहीं है बल्कि हर दौर का मोहम्मद इससे मुराद है। मुझे इस वक्त उससे इस मौजू पे बहस नहीं करना, मैं उन्हीं से बात कर रहा हूं जो ये बात पहले से मानते हैं कि इताअत भी मोहम्मद हो आले मोहम्मद की करना है। जब उनसे बात होगी जो नहीं मानते हैं तब उनसे वो बात की जाएगी। फिलहाल मैं उनसे बात कर रहा हूं जो इस बात को मानते हैं।
اور اتباع بھی محمد و آلے محمد علیہ السلام کا کرنا ہے. تو اب اطاعت کا حکم دیا اور اس کے بعد اتباع کا حکم دیا. میں نے مثال دی ہے, مجھے یاد ہے, لیکن میں اس وقت اسے آپ کو یاد دلا رہا ہوں. ان دونوں لفظوں میں کیا فرق ہے؟ محبت کے بعد اطاعت کا حکم تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. محبت کا مطلب ایک قلبی تعلق ہوا, صرف دل سے رشتہ. لیکن محبت کا تعلق ہاتھ پیروں سے, زبان سے, آنکھوں سے مورد بحث بن جائے گا. کہیں گے کہ آنکھیں جس سے محبت ہوگی اس کو بچے پیار ہے تو دیکھتے ہیں اس کو, یہ اس کا جواب دیا جائے گا یہ سب تقاضائے محبت ہے جو انسان ہاتھ پیروں سے, اعضاء و جوارے سے انجام دے رہا ہے. یہ تقاضائے محبت ہے, خود محبت نہیں ہے. چلیے ٹھیک ہے, لیکن اطاعت کیا ہے؟ اطاعت کا تعلق, اطاعت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کہے وہ کرو, اور جس سے روکے اس سے رکو. اطیع اللہ, اللہ کہے یہ کرو واجب ہے انجام دیں, یہ نہ کرو نہیں کریں. اطیع الرسول, پیغمبر جو کہے کرو, جو جس کام سے روکے اس سے رک جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تمہیں پیغمبر دے دے اسے لے لو. اگر دامن اہل بیت دیا ہے تو وہ بھی لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. تو محبت سے آگے بڑھ کے ہم سے مطالبہ اطاعت کیا گیا ہے. اطاعت کیا ہے؟ جو کہے وہ کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. مگر قرآن پھر اس سے آگے بڑھتا ہے, ان کی اتباع کا حکم دیا جا رہا. اس اطاعت اور اس اتباع کے درمیان جو دقیق سا فاصلہ ہے, جو باریک سا فاصلہ ہے, جب آپ اسے محسوس کر لیں گے تب میں وہاں پر پہنچوں گا کہ جہاں سے میں نے اپنے گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ اگر تمہیں گمراہی سے بچنا ہے تمہیں خود کو کہاں پہنچانا ہوگا. معرفت اہل بیت سے سفر مومن کا شروع ہوا, معرفت محبت تک کھینچ لائی. محبت کے بعد اللہ نے اگرچہ محبت خود ہی اطاعت کرواتی ہے, مگر مالک کو معلوم تھا یہ بحثیں کھڑی کر دیں گے کہ محبت کے ساتھ اطاعت ضروری نہیں ہے, لہذا الگ سے اطاعت کا حکم دے دیا. جو کہے وہ کرو اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. اب اس کے بعد پھر تیسرا حکم دیا, اتباع کرو اہل بیت کا. اہل بیت کا اتباع کرو. یہ اطاعت کے بعد اتباع کیا چیز ہے؟ اطاعت کے بعد اتباع کیا ہے آخر؟ تو میں اس کی مثال دی تھی, وہ میں وہی آپ کے سامنے دہراتا ہوں کہ مجلس کا اعلان ہے. چند مومنین جن کو فرش ازا پر اگر خبر لگ جائے کہ مذہبی پروگرام ہو رہا ہے تو ان کو پھر اپنے گھر کے بستر, بیڈ روم, ڈرائنگ روم کہیں چین نہیں آتا. انہیں فرش ازا پہ آنا ہی آنا ہے. وہ تیار ہو کے آنے لگے. ایمرجنسی میں مجلس کا اعلان بھی ہوا تھا, بھیجا گیا, ای میل بھی بھیجا گیا, ایس ایم ایس بھی بھیجا گیا ہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ گھر میں بچوں کو بتانا ماں باپ بھول گئے. اب جب تیار ہونے لگے چلنے کے لیے تو دیکھا کہ ہم تو تیار ہو رہے ہیں لیکن بیٹا نہیں تیار ہو رہا, بیٹی نہیں تیار ہو رہی. تو کہا بیٹا مجلس سے چلنا نہیں ہے؟ اچھا بابا. کہا بیٹی مجلس سے چلنا نہیں؟ ہاں بالکل چلنا. چلیے. فوراً وہ بھی تیار ہوئے اور آ گئے اور ساتھ آ گئے. تو مجلس کے لیے جب ماں باپ نکلنے لگے, بیٹے اور بیٹی متوجہ نہیں تھے کہ وہ بھی باپ مجلس میں چلیں. ماں باپ نے کہا مجلس چلو تو انہوں نے کوئی عذر کیا نہ کوئی بہانہ کیا اور فوراً ماں باپ کے ساتھ چلے آئے. ان کا یہ عمل کیا کہلائے گا؟ یہ ہے اطاعت. آپ متوجہ ہیں, یہ ہے اطاعت. لیکن جیسے ہی ماں باپ تیار ہونے لگے اور بچوں نے دیکھا کہ یہ تیاری تو سینٹر جانے والی ہے, بازار جانے والی نہیں ہے, جیسے ہی بچوں نے دیکھا کہ یہ سینٹر جانے والی تیاری ہو رہی ہے وہ سمجھ گئے سینٹر میں کوئی پروگرام ہے. اس سے پہلے کہ ماں باپ کو یہ کہنا پڑے کہ بیٹا مجلس میں چلو, بیٹی مجلس میں چلو, جیسے ہی دیکھا ماں باپ تیار ہو رہے ہیں یہ بھی ساتھ ساتھ تیار ہو گئے. یہ کہلائے گا اتباع. جہاں کہنے کا حکم کا انتظار کرنا پڑے وہ منزل ہے اطاعت کی, اور جہاں نگاہیں لگی ہوں
اور جو وہ کرتا جائے وہ کرتے جاؤ, جو چھوڑتا جائے وہ چھوڑتے جاؤ. اگر اس منزل پہ پہنچ جائے تو یہ کہلاتا ہے اتباع. تو دونوں کے اس دقیق سے فرق کو آپ محسوس کر لیں. اطاعت میں کہنے کا, حکم کا انتظار یا روکنے کا انتظار ہوتا ہے, لیکن اتباع میں سیرت شناسی ہوتی ہے, مزاج شناسی ہوتی ہے, کردار شناسی ہوتی ہے, پسند اور ناپسند کا خیال ہوتا ہے. آرڈر اور حکم کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے. ہمارے محبوب ہے یہ, ان کو یہ اچھا لگتا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے, چاہے وہ ہم سے کہیں چاہے نہ کہیں. جب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نیکی کوئی کرے, اچھی بات, لیکن اگر ہمارا چاہنے والا کوئی نیکی کرے تو زیادہ اچھی بات, اور برائی کوئی کرے تو بری بات, لیکن اگر ہمارا چاہنے والا کوئی برائی کرے تو یہ زیادہ بری بات ہے. تو اب اس کے بعد اس منزل پر ہر محب کو کھینچ کے لانا چاہتے ہیں وہ, اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ خالی محبت پہ نہ رکو, اطاعت تک آؤ, اطاعت پہ بھی نہ رکو, اتباع تک پہنچو. لیکن اب کیا اتباع تک, بس میں نے آپ کی خدمت میں جس ساری بات کو کہنے کے لیے اتنا وقت لیا ہے اور بات دہرائی ہے, اس بات کے کہنے کا وقت آ گیا. اب اس کے بعد یہ تمام مطالبات, محبت کرو 1, اطاعت کرو 2, اتباع کرو 3, اس کے بعد پیغمبر اپنی زندگی کے آخری حصے میں بار بار, اور اس سے پہلے بھی, لیکن خاص کر کے آخری برسوں میں, آخری دنوں میں بار بار پیغمبر نے کہا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. میں نے عرفات کے میدان میں بھی کہا, میدان غدیر میں بھی کہا, مدینہ منورہ میں بستر بیماری پہ جب کاغذ قلم مانگا تب بھی فرمایا. یہ حدیث صرف ایک بار نہیں, متعدد جگہوں پر, متعدد مقامات پر پیغمبر نے یہ بات بار بار فرمائی ہے, اور سارے علماء اسلام نے انہی لفظوں کے ساتھ بھی ان احادیث کو لکھا ہے. اب پیغمبر یہاں فرما رہے ہیں ما ان تمسکتم بہما, اہل بیت سے تمسک کا مطالبہ پیغمبر کر رہے ہیں. محبت نہیں, صرف اطاعت نہیں, اتباع صرف. اب اتباع کے بعد لفظ تمسک کا مطلب کیا ہے؟ مثال بات پیش کرنے کے لیے ہوتی ہے, دلیل کے لیے نہیں ہوتی, بات کی وضاحت کے لیے ہوتی ہے, اور مثالیں ہمیشہ شایان شان بھی انسانی دماغ کو ڈھونڈے نہیں ملتی. تمسک کیا ہے؟ میرے عزیزو, ایک بزرگ, ایک ضعیف, ایک کمزور, جس کی نگاہیں کمزور ہو چکی ہیں, وہ کھڑے ہیں, سڑک پار کرنا چاہتے ہیں. مجلس ختم ہوئی ہے, نکلے ہیں, انہیں سڑک پار کرنا ہے, کھڑے ہیں لیکن ان کی نگاہیں تھوڑا کمزور ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کوئی سہارا مل جائے جو سڑک پار کرا دے. ادھر سے ایک جوان بھی گزر رہا, وہی مجلس سے نکلا, اس نے دیکھا یہ کھڑے ہیں انتظار میں اور گھبرائے ہوئے ہیں تھوڑا سا کہ سڑک پار کریں, ان کی نگاہ کمزور ہے, ادھر سے گاڑی نہ آ جائے, ادھر سے گاڑی نہ آ جائے, یہ تھوڑا سا گھبرا رہے ہیں. تو آگے بڑھا, چچا میں آپ کو سڑک پار کرا دوں. کہاں بیٹا, بڑا اچھا ہے, کہہ لیجیے میرا ہاتھ پکڑ لیجیے. اب ہاتھ پکڑ کے جو یہ چلے تو جہاں جیسے جیسے وہ چلے گا ویسے ویسے چلیں گے. کاش میں کہہ سکوں جو خدمت میں آپ کے بات کہنا چاہتا ہوں. ابھی میں نے اطاعت اور اتباع کا فرق آپ کے سامنے رکھا تھا کہ اطاعت میں کہنے کا انتظار ہوتا ہے, اتباع میں کہنے کا انتظار نہیں ہوتا. نگاہ لگی ہے, سیرت پہچان رہے ہیں, مزاج پہچان رہے ہیں, کردار پہچان رہے ہیں, جو وہ کرتے جا رہے ہیں وہ یہ کرتے جا رہے ہیں. لیکن اس اتباع میں بھی ایک ہلکا سے فاصلہ رہے گا. ان کو کرتے دیکھیں گے تو بغیر کہے کریں گے, مگر کرتے دیکھیں گے تو کریں گے تو فاصلہ ہو جائے گا نا. لیکن جب تمسک کی منزل ہوگی تو یہ بزرگوار اس جوان کا جو ہاتھ پکڑے ہوئے ہے یہ ہے تمسک. یہ جوان اس جوان کا جو بازو پکڑے ہوئے ہے یہ ہے تمسک. وہ راستے سے واقف ہے, وہ راستہ دیکھ رہا ہے, وہ خطرات کو پہچان رہا ہے, وہ جانتا ہے کدھر سے لے کے نکلے, کیسے لے کے نکلے تاکہ ان کو حادثات سے بچائیں. تو اب یہ جو تمسک ہے اس میں اتنا سے بھی فاصلہ باقی نہیں رہ گیا جو چھوٹا سے فاصلہ اتباع کی صورت میں تھا.
جب تک اتباع کر رہے تھے ایک ہلکا سے فاصلہ تھا، لیکن جب تمسک کی منزل میں آ گئے تو یہ فاصلہ بھی ختم ہو جائے گا، ایک دوسرے سے اس طرح سے اٹیچ ہو جائیں گے کہ جیسے جیسے یہ چلتے جائیں گے ویسے ویسے یہ چلتا جائے گا، جب وہ چلیں گے یہ چلیں گے، جب وہ رکیں گے یہ رکے گا۔ بس میرے عزیزو، گمراہی سے بچنے کا جو راستہ اللہ نے ہمارے حوالے کیا قرآن کریم اور روایات پیغمبر کے سہارے، اس سفر کا آغاز محبت سے ہوتا ہے اور اس سفر کا اختتام تمسک پر ہوتا ہے۔ ہم کو یہ یقین دہانی اپنے وجود کو دلانا چاہیے کہ ہم اس سفر میں کس منزل پر ہیں، ہم خالی محبت پہ رکے ہیں یا کچھ قدم اطاعت کی طرف بڑھ چکے ہیں، یا کچھ منزلیں ہم نے اتباع کی بھی طے کر لی ہیں، یا کہیں ہم تمسک کی حدوں میں بھی داخل ہو چکے ہیں۔ گمراہی سے بچنا ہے تو بہرحال اپنے آپ کو تمسک اہل بیت تک پہنچانا پڑے گا۔ وقت ختم، لہذا بات ختم، چند نظرات تشریف فرما تھے۔ جو ظلم و ستم اس وقت پوری دنیا پہ ہے، جو میں بنیادی باتیں کہنا تھی وہ تو ظاہر ان کے کہنے کا وقت نہیں ہے، لیکن مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو یہ زمین پر انتہائی درجے کا ظلم دکھائی دے رہا ہے، جس کا ایک نمونہ یہ 8 شوال کا حادثہ ہے، اور جس کے اس وقت روزانہ زندہ نمونے موجود ہیں، انسانوں کے گلے کاٹے جانا، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں روزانہ جانوں کا جانا، غلامی اور کنیزی کی ان چیزوں کو جسے اسلام نے ختم کر دیا تھا اسے پھر اسلام کے نام پہ زندہ کیا جانا، دہشت گردی جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسے اسلام کے نام سے اس طرح سے جوڑ دیا جانا، یہ سارے مصائب و مشکلات جو ساری انسانیت پر پڑ رہے ہیں، چاہے وہ کسی نام سے بھی ہو، وہ ظلم اور وہ ستم اور وہ بے عدالتی اور وہ ناانصافی جو اس پوری زمین پر دکھائی دے رہی ہے، اس کی اصلی جڑ صرف اور صرف یہ ہے کہ دنیا نے دامن اہل بیت کو پکڑا نہیں، دامن اہل بیت کو چھوڑ دیا تو ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا، اور یہ ظلم ختم بھی تبھی ہوگا جب دوبارہ یہ دنیا اہل بیت کے اس وارث تک پہنچ سکے گی جو وارث پردہ غیب میں اس سارے ظلم و ستم کے مناظر کو دیکھ کے حکم خدا کا انتظار کر رہا ہے۔ ہم آپ صرف بقی کی ٹوٹی ہوئی قبروں کو دیکھ کے، جن کے لیے پتہ نہیں کہ اس دن ان کے وہ نشانات جو ایک پتھر کی شکل میں بھی رکھے ہوئے ہیں، البتہ دشمن نے انہیں مٹانے کی کوشش کی ہے اور اللہ ان کو بچاتا رہا ہے۔ یہ انہدام کے واقعات بھی صرف اس وقت کے نہیں ہیں، کیا قبر حسینی کو ہل چلا کے اور پانی بہا کے اسے نشان مٹا دینے کی کوشش نہیں کی گئی تھی؟ کیا ابھی سامرہ میں حادثہ نہیں ہوا تھا؟ وقت مالک جانے، لیکن یہ نشانات مٹانا کسی کے اختیار کی بات نہیں ہے، اور یہ تعمیر پھر ہوگی۔ مگر جب ہم ان کھلے آسمان میں جلتے ہوئے سورج کی روشنی میں ان قبروں کے نشانات کو دیکھتے ہیں تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، وہ زمانے کا مولا جو علی کا وارث ہے، جس کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہے، جب وہ اپنے آبا و اجداد کی ان قبروں کو اس عالم میں دیکھتا ہوگا تو اس کا دل کتنا بے چین ہوتا ہوگا۔ وہ کہ جو ایک جانور پہ بھی ظلم کرنا گوان، جو حج کریں، زندگی میں 20 حج کریں، ایک ہی ناقہ پہ حج کریں، اور اس کے بعد کہیں کہ ہم نے آج تک اس کو ایک تازیانہ نہیں مارا ہے، ان کا وارث جب اس کی نگاہوں کے سامنے اس زمین پر بے گناہوں کا خون روز بہایا جاتا ہے، گلے کٹتے ہیں، جسموں کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، نمازیوں کی خون سے مسجدیں رنگین ہو جاتی ہیں، امام بارگاہوں میں اسی طرح سے خون بہتا دکھائی دیتا ہے جیسے مقتل میں کربلا کے خون بہا ہوگا، تو اس مولا کے دل پہ کیا مصیبت گزرتی ہوگی، اس کا اظہار صرف اس زیارت ناہیہ سے ہوتا ہے جس میں مولا نے بے چین ہو کے وہ سلام پڑھا ہے۔ سلام ان کٹے ہوئے سروں پر جو نوک نیزہ کی بلندی پہ تھے، سلام ان بیویوں کے برہنہ سروں پر جن کے سروں پہ چادر نہ تھی۔ میرے اللہ ہم پر کرم فرما، وارث زہرا کو ظہور کی اجازت عطا فرما تاکہ ظلم و ستم سے دنیا پاک ہو سکے، بے گناہوں کے خون کے بہنے کا سلسلہ بند ہو جائے، اور عدل و انصاف کی حکومت اس زمین پر قائم ہو جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ